بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدوم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا، ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کونیا پہنچ کر برانی فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمراء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھے تھے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں دو چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اسی طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔ اس تغیر کے پیدا ہونے سے جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب آنے لگی۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ چلہ کشی کے اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ اس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتاوی نویسی بالکل ترک کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اس دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب یہ شورش برپا ہوئی تو تبریز رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے کونیا چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریز تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے لیکن پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی۔ اس حالت میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ زرکوب رحمۃ اللہ علیہ چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا۔ آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرکوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغل گیر ہو گئے۔ عالم بے خودی میں یہ شعر پڑھنے لگے۔ اس شعر کا اثر صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ میری یا اللہ پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہم رکابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہمتاً مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیفیت مسیر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی محبتیں گرم رہیں۔ 664 ہجری میں حضرت زرکوب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا روم کو پھر ایک ایسے اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا محرم راز جیسا کہ شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں مل گیا۔
انہوں نے 10 برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت کی کہ دونوں یکجاں و دو قالب ہو گئے۔ یہ شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کو اپنی شہر آفاق مثنوی لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا ہے۔ مثنوی شریف سینے میں عشق خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے۔ آخری وقت 672 ہجری میں کونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے اثرات محسوس ہوتے رہے، اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے معالجے کی تدبیر کی لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا کہ شفا آپ کو مبارک ہو، محبت اور محبوب میں صرف پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے اور روپوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔